اور یہاں آپ کو ہم خبر دیں، ایران کا صبح سویرے اسرائیل پر بڑا حملہ، تل ابیب میں سائرن بج اٹھے۔ ایران کا صبح سویرے اسرائیل پر بڑا حملہ، تل ابیب میں سائرن بج اٹھے۔ ایران کا صبح سویرے اسرائیل پر بڑا حملہ، تل ابیب میں سائرن بج اٹھے ہیں۔ ایران کا صبح سویرے اسرائیل پر بڑا حملہ، تل ابیب میں سائرن بج اٹھے ہیں۔ ایران کا صبح سویرے اسرائیل پر بڑا حملہ، تل ابیب میں سائرن بج اٹھے ہیں۔ ایران کا صبح سویرے اسرائیل پر بڑا حملہ، تل ابیب میں سائرن بج اٹھے۔ ایران کا ایک بار پھر صبح سویرے اسرائیل پر بڑا حملہ کیا گیا ہے، تل ابیب میں سائرن بج اٹھے ہیں۔ ایران کا صبح سویرے اسرائیل پر بڑا حملہ، تل ابیب میں سائرن بج اٹھے ہیں، اور اسرائیلی حکومت کی جانب سے اپنے شہریوں کو زیر زمین محفوظ مقامات پر جانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ایران کا صبح سویرے اسرائیل پر بڑا حملہ، تل ابیب میں سائرن بج اٹھے ہیں۔ ایران کا صبح سویرے اسرائیل پر بڑا حملہ، تل ابیب میں سائرن بج اٹھے ہیں، اور اسرائیلی حکومت کی جانب سے اپنے شہریوں کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ زیر زمین بنکرز میں چلے جائیں اور وہاں پر محفوظ مقامات پر رہیں جب تک اگلا اعلان نہیں کر دیا جاتا۔ ایران کی جانب سے صبح سویرے اسرائیل پر حملہ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایران کی جانب سے رات گئے سپر سونک میزائل داغے گئے تھے اسرائیل پر، اور ایران کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ اسرائیل کو آج کی رات کو دن میں تبدیل کر دیں گے، اور پھر ایران کی جانب سے اسرائیل پر بڑا حملہ کیا گیا تھا، اور اس حملے کے بعد اب صبح سویرے ایران کی جانب سے اسرائیل پر ایک بڑا حملہ کیا گیا ہے۔ ایران کی اسرائیل پر بڑے میزائل حملے کی تیاری بھی کی گئی ہے۔ ایران کی جانب سے آج رات اسرائیل پر بڑے اور شدید میزائل حملے کیے گئے ہیں۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے کہا ہے کہ آج رات کو اسرائیل کے لیے دن بنا دیں گے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اہداف میں حیفا کے قریب رمات ڈیوائڈ ایئر بیس پر شامل ہے، جبکہ اسرائیل نے اپنے شہریوں کو محفوظ پناہ گاہوں کے قریب جانے کی ہدایت کر دی ہے۔ اور ادھر ایران نے اسرائیل کا ایک اور F-35 جنگی طیارہ جہاز گرانے کا دعویٰ بھی کر دیا ہے، جبکہ اسرائیل نے اس کی تردید کی ہے۔ ایران کی جانب سے صبح سویرے اسرائیل پر میزائل داغے گئے ہیں اور یہ بڑا حملہ کیا گیا ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر رات گئے بھی ایران کی جانب سے اسرائیل پر بڑا حملہ کیا گیا تھا، اور اب پھر صبح سویرے ایران کی جانب سے بڑا حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کے اوپر۔ اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایران کے دارالحکومت تہران کے اوپر فضا کا کنٹرول سنبھال لیا ہے، جبکہ ایران اسرائیل کشیدگی چوتھے روز میں داخل ہو گئی ہے، اور گزشتہ چند گھنٹوں میں ایران اور اسرائیل نے ایک دوسرے پر مزید فضائی حملے کیے ہیں۔ ایران کے پیر کی صبح کیے گئے میزائل حملوں میں اسرائیل میں متعدد مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں میں 8 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے اتوار کو ایران پر حملوں میں میزائل لانچنگ سائٹس کو نشانہ بنایا اور IGRC کے انٹیلیجنس یونٹ کے سربراہ کو ہلاک کر دیا، جس کے بعد ایران نے اسرائیل پر حملوں کی نئی لہر کا آغاز کیا ہے۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑھنے کے بعد پیر کے روز عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں اضافہ بھی ہوا ہے۔ جمعے سے جاری حملوں میں اب تک ایران میں کم از کم 224 شہری، جبکہ اسرائیل میں کم از کم 24 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ آپ کو ایران کشیدگی کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ یہ مناظر بھی آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ اسرائیل کے شہر تل ابیب اور حیفا کے مناظر ہیں، جہاں پر اسرائیل کی جانب سے صبح سویرے ایک بڑا حملہ کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے بھی رات گئے ایران کی جانب سے اسرائیل پر سپر سونک میزائل داغے گئے تھے، اور ایران کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ آج کی رات دن بنا دیں گے اور اسرائیل کے لیے یہ رات بھاری ہوگی، اور اس کے بعد اسرائیلی حکومت کی جانب سے اپنے شہریوں کو محفوظ مقامات پر زیر زمین جانے کی ہدایت کی گئی تھی، بنکرز میں چھپنے کی ہدایت کی گئی تھی، اور اب یہ صبح سویرے ایران کا ایک بڑا حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کے اوپر۔ اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی جب G7 کے اجلاس کے دوران بھی بات کی گئی، اس کے بعد انہوں نے برطانوی وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہو کر میڈیا سے گفتگو کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ ایران کو بہت پہلے معاہدہ کر لینا چاہیے تھا، سائن کر دینے چاہیے تھے، جبکہ انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے۔ جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل جو کر رہا ہے وہ اچھا کر رہا ہے،
ایسا کہا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام تر جو ایرانی شہری ہیں وہ تہران کو چھوڑ دیں، اس طرح کی بات کی گئی تھی، اور لگ یہ رہا ہے کہ کوئی پلاننگ ہو رہی ہے۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایران کے دارالحکومت تہران کے اوپر فضا کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ ایران اسرائیل کشیدگی چوتھے روز میں داخل ہو گئی ہے، اور گزشتہ چند گھنٹوں میں ایران اور اسرائیل نے ایک دوسرے پر مزید فضائی حملے کیے ہیں۔ ایران کے پیر کی صبح کیے گئے میزائل حملوں میں اسرائیل میں متعدد مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں میں 8 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے اتوار کو ایران پر حملوں میں میزائل لانچنگ سائٹس کو نشانہ بنایا اور IGRC کے انٹیلیجنس یونٹ کے سربراہ کو ہلاک کر دیا، جس کے بعد ایران نے اسرائیل پر حملوں کی نئی لہر کا آغاز کیا۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑھنے کے بعد پیر کے روز عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں اضافہ بھی ہوا ہے، اور جمعے سے جاری حملوں میں اب تک ایران میں کم از کم 224 شہری جبکہ اسرائیل میں کم از کم 25 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ایران اسرائیل کشیدگی کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اور آپ کو کچھ دیر کے پہلے کے اور کچھ دن پہلے کے مناظر بھی ٹیلی ویژن سکرین پر دکھا رہے ہیں، اور ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اب بھی مذاکرات چاہتے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ دورہ کینیڈا مختصر کر کے واپس وطن روانہ ہو گئے ہیں، جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اہم اجلاس بلا لیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنا دورہ مختصر کر کے واپس وطن چلے گئے ہیں، اور اسرائیل کے کئی شہروں میں ہائی الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ تل ابیب میں دھماکوں کی آواز سنی گئی ہے۔ ٹرمپ ابھی مذاکرات چاہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ دورہ کینیڈا مختصر کر کے وطن واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اہم اجلاس بلا لیا ہے۔ امریکہ چوکس اور تیار ہے۔ پینٹاگون کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ چوکس اور تیار ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اہم اجلاس بلا لیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ دورہ کینیڈا مختصر کر کے واپس وطن روانہ ہو گئے ہیں۔ ٹرمپ اب بھی مذاکرات چاہتے ہیں۔ پینٹاگون کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ٹرمپ اب بھی مذاکرات چاہتے ہیں۔ تل ابیب میں دھماکوں کی آواز سنی گئی ہے۔ اسرائیل کے کئی شہروں میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ تل ابیب میں سائرن بج اٹھے ہیں۔ ایران کا صبح سے بج اٹھے ہیں۔ اسرائیل کے کئی شہروں میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق تل ابیب میں دھماکوں کی آواز سنی گئی ہے۔ پینٹاگون کے مطابق ٹرمپ اب بھی مذاکرات چاہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ دورہ کینیڈا مختصر کر کے وطن واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اہم اجلاس بلا لیا ہے۔ پینٹاگون نے کہا ہے کہ امریکہ چوکس اور تیار ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کچھ خاص وجوہات کی وجہ سے جلدی واپسی ہو رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ کچھ خاص وجوہات کی وجہ سے جلدی واپسی ہو رہی ہے۔ پینٹاگون کی جانب سے کہا گیا کہ امریکہ چوکس اور تیار ہے، اور ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ کچھ خاص وجوہات کی وجہ سے جلدی واپسی ہو رہی ہے۔ پینٹاگون کی جانب سے کہا گیا کہ امریکہ مشرق وسطیٰ میں اپنے اثاثوں کی حفاظت کرے گا۔ پینٹاگون نے واضح کیا ہے کہ امریکہ مشرق وسطیٰ میں اپنے اثاثوں کی حفاظت کرے گا۔ پینٹاگون نے بتایا امریکہ چوکس اور تیار ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اہم اجلاس بلا لیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ دورہ کینیڈا مختصر کر کے واپس وطن روانہ ہو گئے ہیں۔ ٹرمپ اب بھی مذاکرات چاہتے ہیں۔ پینٹاگون کی جانب سے کہا گیا ہے خبر ایجنسی کے مطابق ایران کا صبح سویرے اسرائیل پر بڑا حملہ، تل ابیب میں سائرن بج اٹھے، اسرائیل کے کئی شہروں میں ہائی الرٹ جاری ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق تل ابیب میں دھماکوں کی آواز سنی گئی ہے۔ ٹرمپ اب بھی مذاکرات چاہتے ہیں۔ پینٹاگون کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ دورہ کینیڈا مختصر کر کے واپس وطن روانہ ہو گئے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اہم اجلاس بلا لیا ہے۔ امریکہ چوکس اور تیار ہے۔ امریکہ مشرق وسطیٰ میں اپنے اثاثوں کی حفاظت کرے گا۔ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کچھ خاص وجوہات کی وجہ سے جلدی واپسی ہو رہی ہے۔ اسرائیل کا کئی ڈرونز گرانے کا دعویٰ بھی سامنے آیا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب سے کچھ دیر پہلے G7 اجلاس میں انہوں نے شرکت کی، اور اس کے بعد انہوں نے برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے ساتھ میڈیا سے گفتگو کی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایران کے لیے بہتر ہے کہ وہ مذاکرات پر آئے اور مذاکرات کی میز پر بیٹھے،
اور اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے ایران کو پہلے ہی یہ معاہدہ سائن کر لینا چاہیے تھا، اور اس طرح کی گفتگو کی گئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ تمام تر جو تہران میں رہنے والے ایرانی ہیں ان کو تہران کو چھوڑ دینا چاہیے، اور اس سے پہلے اسرائیل کی جانب سے بھی یہ دھمکی دی گئی تھی کہ تہران کو تمام تر شہریوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس سے لگ یہ رہا ہے کسی بڑے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اور امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے، جبکہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ یہ تمام تر جو اسلامی ممالک ہیں انہوں نے بھی اپنا مشترکہ ایک اعلامیہ جاری کیا ہے، اور جس میں تمام تر جو اسرائیلی جارحیت ہے ایران کے خلاف اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایران کی جانب سے رات گئے بھی اسرائیل کے اوپر بمباری کی گئی اور سپر سونک بلسٹک میزائل داغے گئے ہیں اسرائیل کے اوپر، اسرائیل کے شہر تل ابیب اور حیفا کے اوپر، اور اس کے بعد اب صبح سویرے ایران کی جانب سے اسرائیل کے اوپر ایک بڑا حملہ کیا گیا ہے۔ اور ایران نے یہ دھمکی دی تھی اور باور کرایا تھا اسرائیل کو کہ جو آج کی رات ہوگی اس کو اسرائیل کے لیے دن بنا دیں گے اور بڑے حملے کیے جائیں گے، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ حملے جو پچھلے حملے کیے گئے تھے ان سے یکسر مختلف اور زیادہ طاقتور ہوں گے اور نئی تکنیک کے مطابق کیے جائیں گے۔ اور ایران نے نئی تکنیک کے تھرو اسرائیل کا جو فضائی ڈیفنس سسٹم ہے اس کو ایک دفعہ پھر ناکام بنایا، اور پھر اسرائیل کے اوپر میزائل داغے، اور اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم ایران کے میزائلوں کو روکنے میں ناکام رہا۔